بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے گزشتہ جو سبق ہے اس میں ہم نے را کے قواعد مکمل کر لیے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان را کے قواعد کو ایک مرتبہ دہرا لیں۔ تو را کے قواعد میں سب سے پہلے را کا قاعدہ نمبر 1 ہے کہ را کے اوپر زبر ہو یا دو زبر ہو، پیش ہو یا دو پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قاعدہ نمبر 2 ہے را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ اس کی مشق کی ہوگی۔ اور اسی طرح را کا قاعدہ نمبر 3 کیا ہے کہ را ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو پہلے دو قاعدے ہیں وہ ہیں را متحرک کے۔ متحرک کہتے ہیں کہ را کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے۔ اس قاعدہ نمبر 3 اور 4 ہیں را ساکن کے۔ را ساکن سے ہم پہلے والی حرکت کو دیکھیں گے کہ اس کی حرکت کیا ہے۔ پھر اس میں ہم نے 3 شرطیں پڑھی تھیں کہ قرآن پاک میں اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس میں را کے باریک ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی ایک منٹ بریک کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کلاس۔
اچھا جی، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ را ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو را بریک ہوگی. اس کے بریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے یہ تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں نہ ہو. اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں آ گئی ہے تو پھر اب اس را کو موٹا پڑھیں گے، بریک نہیں پڑھیں گے، اگرچہ اس سے پہلے زیر ہی کیوں نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ را ساکن کے بعد اگر موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ گیا، جیسے عام طور پہ ہم قنوان سنوان پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مرصاد، سوری مرصاد، اب را ساکن ہے اور اس کے بعد صاد ہے. اب اس را کو موٹا نہیں، اس را کو بریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اگر اس سے پہلے یہاں پہ زیر ہے، اصول طور پہ تو اس کو بریک ہونا چاہیے، لیکن یہ را موٹی ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی، زیر عارضی ہو. جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی. اب یہ جو زیر عارضی کا پتہ کس کو چلے گا؟ جو گرامر سے واقف ہو، عربی گرامر سے یا صرف نہ اس کو آتی ہو. 2-3 مثالیں ہیں، وہ بس سمجھ لیں کہ ارجعی سے جب ہم شروع کریں گے اس را کو بریک نہیں پڑیں گے، اگر را سے پہلے زیر ہے، اس لیے کہ یہ زیر عارضی ہے. زیر عارضی نہ ہو تو اس وقت پھر ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ وہی قاعدے کے مطابق اس کو بریک پڑھیں گے. آگے کرنا ذرا صفحہ. تو یہ امید ہے کہ را کے قواعد یاد ہو گئے ہوں گے، اس کو اچھی طرح ہم نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک اور صفحہ کرنا. جی ٹھیک ہے. بس آج ہم جو پڑھیں گے سبق نمبر 8 ہے. اس میں انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس میں تشدید کا ہم پڑھیں گے. تشدید، تشدید کی علامت قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے 2 حرفوں کو ایک کرنے کے لیے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملانے سے. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ادغام ہوتا ہے نا ایک حرف کا دوسرے حرف میں، تو اس ادغام کی نشانی یہ تشدید ہوتی ہے. 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. اگر کوئی سمجھنا چاہتا، عام طور پہ میں اس کو کہتا ہوں چھوٹا ڈبلیو. ٹھیک ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں. اب جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے گی، چاہے وہ الف ہے، با ہے، تا ہے، جیم ہے، دال، الف کے اوپر تو نہیں آ سکتی. ہاں جی، تو اس میں اب کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشدد حرف ہے. مشدد کا مطلب کہ اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسرے مرتبہ اگلے حرف کے ساتھ، خود اس کی اپنی حرکت. تو تشدید والا حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے. چلے اب یہ کتاب سے دیکھیں جی. سبق نمبر 8 تشدید. 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرکت کے ساتھ ملا کے، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی جو حرکت ہے. جیسے حمزہ با زبر اب، پھر با زبر با، اب با. پھر اسی طرح چوتھا یہ ہے کہ مشدد حرف سختی اور جماؤں کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ جہاں پر تشدید آ جائے گی تو وہاں پر اس آواز میں سختی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی مثال کے طور پہ یہ جو تختی ہے آپ کے سامنے پریکٹس کے لیے پوری مشق ہم کر سکتے ہیں اس کی پوری تختی کی. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با. حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با. حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با. اب یہ دیکھیں با ہے، عام طور پہ اس کو نرم پڑھتے ہیں، لیکن جب تشدید آ گئی ہے تو اس میں تھوڑی سی آواز میں سختی پیدا کر دیں گے. اب با اب با. پھر اتا اتا اتا، اسا اسا اسا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تشدید 3 دندانوں والی شکل کو کہتے ہیں. اور اگر ہم اس کو آسان سمجھ کے لیے چھوٹا ڈبلیو ہوتا ہے، اور یہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور عام طور پہ جب تشدید آ جائے تو اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے اور ایک مرتبہ خود اس کی حرکت کو پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا حمزہ با زبر اب. اب یہاں پر 2 با ہوں، حمزہ با زبر اب اور پھر با زبر با، اب با. ٹھیک ہے، تو یہ تشدید کی آج ہم نے اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے. اور کل پھر انشاءاللہ ہم تشدید کی قرآن پاک سے ہم مشق کریں گے. قرآن پاک سے یاد کروانا. سورت جہاں ہم پہنچے تھے انشاءاللہ اسی سورت القاریہ پہ پہنچے تھے جی. کل انشاءاللہ ہم سورت القاریہ کے مشق بھی کریں گے، منڈے ہے اور اچھے طریقے سے تشدید ہے. اور را کے قواعد خاص طور پہ نا ہم وہاں دیکھیں گے، کیونکہ را کے قواعد ایسے ہیں کہ قرآن پاک میں کثرت سے ان کا استعمال ہوا ہے. اور جب را کے قواعد میں ہم توجہ ہم رکھیں گے کہ را موٹی ہے، باریک ہے، کس حرکت کے ساتھ پڑھنے ہیں، تو اس وقت انشاءاللہ اس میں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. تو کل انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے باقی.
تو آج اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.